السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس بابرکت درس میں آپ تمام معزز بھائیوں اور تمام معزز بہنوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جس دن پائے گی ہر نفس جو کچھ اس نے خیر کیا ہے حاضر اور موجود، اور جو کچھ اس نے برائی کی، اور وہ خواہش کرے گی کہ کاش اس کے اعمال کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بڑی مدت ہوتی، لمبی مسافت ہوتی، بہت دوری ہوتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نفس سے ڈرا رہے ہیں، اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آیت ہمیں اور آپ کو بہت عظیم پیغام دے رہی ہے، درس دے رہی ہے، اور وہ ہے کہ آخرت کے دن کو ہم یاد کریں، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان آزمائش اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کرنا تو یہ تو کمپلسری ہے، اس میں کوئی کسی کو اختیار نہیں، لیکن عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن امتحان چل رہا ہے آپ کا، اس کے لیے ہوشیار رہیے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ کی عبادت کرو، توحید کو اختیار کرو، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ شرک اختیار کرو اور کفر اختیار کرو اور فسق اور فجور اختیار کرو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر نہیں پسند کرتا ہے، لیکن جو کہ امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، اختبار ہے، آزمائش ہے، تو آزمائش میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ بہت بڑے ٹیسٹ کے لیے ملی ہے۔ ہم ایک آزمائش میں رہتے ہیں،
دن اور رات ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، 60 سال، 50 سال، 70 سال، 80، 100 سال، جو بھی زندگی ملتی ہے، آزمائش ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بات کی۔ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو برزخی زندگی میں جاتا ہے، اور برزخی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا عذاب اچھے اور برے کے حساب سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن برزخی زندگی کے بعد جو اصل آخرت کی زندگی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد، وہ یوم الدین، یوم الجزا ہے۔ اس دن ہم جو کچھ اس دنیا میں کیے ہوں گے وہ سب کے سب حاضر ہیں۔ اسی کو اللہ تعالی ہمارے دل میں بیدار کر رہے ہیں، اس دن کو یاد کرو، وہ دن بھولنے کے لائق نہیں ہے، اس دن سے غافل ہونے کے لائق نہیں ہے، جس دن ہر نفس پائے گی، ہر انسان پائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر جنات پائے گا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، جو کچھ بھی اس نے بھلائی کی ہے اور جو کچھ بھی اس نے برائی کی ہے، حاضر ہوگا، موجود ہوگا۔ ہم کو نہیں یاد ہوگا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، اللہ کے فرشتوں نے نوٹ کیا ہے، وہ سب موجود ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ کیسے ہم برائیاں انجام دیتے ہیں، کیسے رب العالمین سے سرکشی کرتے ہیں، کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ یہ عمل ہمارے سامنے ہوگا کل قیامت کی، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی متعدد مقامات پر اس چیز کو ہمیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ کہیں پر کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ یہ کتاب بھی عجیب و غریب ہے، یہ نامہ اعمال بھی عجیب و غریب ہے، کوئی بھی چھوٹا عمل نہیں چھوڑا اس نے اور نہ بڑا عمل چھوڑا، سب کو محفوظ کر دیا۔ میرے بھائی، آپ نے کسی کو زبان سے کچھ کہا ہو، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، کوئی نیک کام کیا ہوگا، چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، سب حاضر ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ چوک در چوک جائیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی کوئی خیر کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اس کو اپنے سامنے پائے گا، کچھ بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی۔ تو جو بھی ہم عمل کریں گے وہ کل ہمارے سامنے موجود ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا جنت جہنم۔ نیکیاں زیادہ ہیں، انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نیکیاں کم ہیں، انسان کو جہنم میں ڈھکیل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو بہت خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ ایک گرم آگ ہے، جہنم ہے۔ تو اس دل کو ذرا یاد کرو، اس کا احساس رکھو، اس کا شعور رکھو، اس کو بھولو مت۔ جس دن ہر انسان پائے گا جو کچھ بھی اس نے خرابی کی ہے، برائی کی ہے، جو بھی اچھائی کی ہے، سب حاضر ہوگا اس کے سامنے۔ انسان اپنے برائیوں کے اعمال کو دیکھ کر کے انسان چاہے گا کاش کہ یہ
ہمارا نام اعمال ہمارے بیچ میں ایک لمبی مسافت ہو، دور ہو جائے. کاش کی یہ ہم سے ہمارا اس کا تعلق نہ ہوتا، کاش کی یہ ہم سے الگ ہو جاتا، لیکن کہاں ہوگا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا. ہر انسان کے ساتھ اس کا عمل چپٹا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے. خواہ کتنا چاہیے کہ یہ کتنا دور ہو جائے، کتنا دور ہو جائے، بھاگے اس سے، نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتے. ان سے دور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ان عمل کو چھوڑ دیں. آپ اس سے دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ آپ جب کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، اتنا دوری ہو جاتی ہے. کہاں جاتا ہے گناہ پتہ نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے بیچ میں ایک لمبی مسافت ہو، دوری ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہاں پر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھو. اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں سما جائے، بیٹھ جائے، سوال ہی کیا ہے کہ برائی کریں. اگر کہیں کوئی چوک ہوئی، بشری تقاضے کے تحت غلطی ہوئی، فوراً اللہ سے توبہ استغفار. اللہ کا ڈر تھوڑی ہے کہ زندگی بھر آپ اللہ تعالیٰ کی محرمت کا ارتکاب کریں، جانتے بوجھتے کہتے ہوئے بھی. مجھے معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. یہاں اللہ کا ڈر تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، تو اللہ سے خوف کھاؤ. تو ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے اس دن کو یاد کرنے کا حکم دیا. اور اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. یعنی بندو، پہاڑ جیسے برائیاں ہو، آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، سب کو معاف کر دے. کل قیامت کے دن میں بھاری پڑ جائے گا. آج تو بہت آسان ہے. سالوں کے گناہ، پہاڑوں جیسے گناہ لمحوں میں ختم ہوتے. اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، کتنی کشادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں اور آپ کو آخرت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، جس دن ہماری برائیاں اور ہماری اچھائیاں سب حاضر ہوں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دن کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں رسوائی سے اور ہزیمت سے اور ذلت سے محفوظ رکھے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.